ناظرین، آزادی پاکستان کے بعد سے اب تک پاکستان میں تقریباً ہر بڑی سیاسی جماعت نے ملک پر حکمرانی کی، لیکن پاکستانی عوام کو کبھی کوئی فرق نہیں پڑا کہ ملک میں کون حکمران جماعت ہے، کیونکہ ان حکمرانوں نے عوام کو اتنا سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں دیا۔ وہ ہمیشہ اپنی روزمرہ ضروریات زندگی اور بنیادی سہولیات جیسا کہ صحت، روزگار، تعلیم اور بچوں کی پرورش میں ہی الجھے رہے۔ اسے آپ سابقہ حکمرانوں کی سازش کا حصہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب سہولیات کسی بھی جمہوری حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ صحت، تعلیم، روزگار جیسی بنیادی چیزیں عوام کی چوکھٹ تک پہنچائے۔ پاکستان میں بہت سی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے روٹی، کپڑا اور مکان، نیا پاکستان اور ووٹ کو عزت دو جیسے نعرے لگائے اور بھیڑ بکریوں کی طرح ایک دوسرے پر سیاسی حملے بھی کرتے رہے، جبکہ پس پردہ یہ آپس میں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ایسے نام نہاد سیاستدان جلسوں میں تقریریں کر کے پاکستانی قوم کا خون گرما کر ان سے ووٹ بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب قوم ان سے ان کی چوری کا حساب مانگے تو یہ لوگ پاکستان سے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ 2018 الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سمیت پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے جلسے، جلوس اور لانگ مارچ کے دوران پاکستانی عوام سے بھاری بھرکم وعدے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ ان وعدوں میں سے چند وعدے 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، ملک سے کرپشن کا خاتمہ اور لوٹی دولت پاکستان میں واپس لانا شامل تھے۔ موجودہ وقت میں 1 کروڑ نوکریاں دینا تو دور کی بات، لوگوں کو اپنی نوکریاں بچانا ہی مشکل ہو رہی ہیں، اور بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان رکشہ، ٹیکسی اور ریڑھی لگانے پر مجبور ہیں۔ لیکن ہمارے سیاستدانوں نے کبھی عوامی ایشوز پر توجہ ہی نہ دی۔ جس پارٹی کی حکومت آئی وہ پچھلی حکومت پر ہی کیچڑ اچھال کر اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتا نظر آیا۔ ناظرین، اب ہر گزرتا لمحہ الیکشنز کے قریب لے جا رہا ہے۔ اب کئی چالاک سیاستدان میٹھے لفظوں میں لپٹا خوبصورت سا بیانیہ پیش کریں گے جیسے وہ ہمیشہ ماضی میں کرتے تھے، مگر یہ بیانیہ دراصل وہ جال ہوتا ہے جس میں معصوم عوام کو جھوٹی امیدوں کا لارا لگا کر قید کر لیا جاتا ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان، نیا پاکستان، ووٹ کو عزت دو، ان چند بیانیوں سے تو آپ واقف ہی ہوں گے۔ ان بیانیوں کا لبادہ اوڑھ کر شاطر سیاستدانوں نے بولی عوام کو بہت بیوقوف بنایا، مگر کبھی اصل مسائل کو حل کیا اور نہ ہی مسائل کو حل کرنے کی اقدامات اٹھائے۔ جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں، سیاستدان اپنی غلطیاں تسلیم نہیں کرتے بلکہ دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے کسی کی کردار کشی اور عزت اچھالنے تک سے گریز نہیں کرتے۔ یہ نہیں بتاتے کہ ان کے اپنے اثاثوں اور جائیدادوں میں اضافے کیسے ہوئے، مگر دوسروں کی کرپشن پر توجہ دلاتے ہیں۔ بنیادی مسئلہ ہی یہ ہے کہ عوام جب تک اپنے اپنے لیڈروں سے سوال نہیں کریں گے تب تک احتساب کیسے ہوگا اور درست لیڈرز کا انتخاب کیسے ہوگا۔ اگر سیاستدانوں کی اپنی کوئی کارکردگی ہوتی تو وہ کبھی دوسروں پر الزام اور بہتان تراشی نہ کرتے، بلکہ اپنے کام کی بنیاد پر اگلا الیکشن لڑتے، مگر ان لوگوں نے ملک کو لوٹنے کے سوا کچھ کیا ہوتا تو دکھاتے۔ ناظرین، اب جبکہ سیاستدان بار بار حکومت کرنے کے باوجود ڈیلیور نہیں کر سکے تو اب نگران حکومت میں ہونے والی بڑی کارروائیوں پر واویلا کیوں؟ دراصل ہر ادارے اور کاروبار کے پیچھے یہی سیاستدان ہی مافیاز بن کر بیٹھے تھے اور حکومت میں آ کر خود کو ہی تحفظ دیتے تھے۔ نگراں حکومت اور پاک فوج کی جانب سے جاری کریک ڈاؤن نے مافیاز کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں، اور یہی معاملہ سیاستدانوں کی نیندیں بھی اڑائے ہوئے ہے۔ معصوم عوام کو سیاستدانوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ عوامی مسائل کو حل کیوں نہیں کر سکے، بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیوں نہیں کر سکے، مہنگائی کم ہونے کی بجائے زیادہ کیوں ہوئی، کیونکہ مہنگائی یکدم نہیں بڑھتی بلکہ گزشتہ ناقص پالیسیوں اور اقدامات پر انحصار کرتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں مجموعی بہتری آئے، مہنگائی کم ہو، روزگار کے وسائل زیادہ ہوں، تو ہمیں غلط لوگوں سے سوال اور درست لوگوں کا ساتھ دینا ہوگا۔ جیسا کہ آج کل نگراں حکومت اصل مسائل کو حل کرنے کے در پہ ہے، اور ڈالر کی گرتی قدر، چینی اور دیگر اشیاء کی کم ہوتی قیمتیں نگراں حکومت کی زبردست کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب عوام کو خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ان حکمرانوں کی عدالتی پیشیوں اور جلسے جلوسوں میں ان کے آگے پیچھے نعرے لگاتے ہیں یا اپنے بنیادی حق سیاستدانوں سے لینے کے لیے کوئی جدوجہد کرتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔